حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ کسی بستی سے گزر رہے ہیں اور اس بستی میں دیکھا کہ بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اونچے اونچے اور لمبے لمبے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور ان پہاڑوں میں سے چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، ان پہاڑوں میں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے پوچھا کہ او لوگو، تمہاری بستی میں سے میں گزر رہا تھا اور مجھے یہاں سے چیخنے اور چلانے کی آواز پہاڑوں میں سے آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ بستی والوں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت، ہم تو جب سے یہاں بسے ہیں، جب سے یہاں رہ رہے ہیں، تب سے یہی آواز کو سن رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس آواز کا کیا راز ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا مانگ لی، الہ العالمین میں پہاڑ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، پہاڑ کو تو بولنے کی طاقت نصیب فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو بولنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، ہر ایک کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ قرآن کریم میں فرماتے سورہ یاسین میں کہ جب قیامت کے میدان میں بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پاک بندوں سے اور بندیوں سے فرمائیں گے، میرے بندو، تم نے دنیا کی زندگی میں ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے دنیا کی زندگی میں پیروں سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں کانوں سے یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ بندہ ڈر کے مارے اور وہ بندی ڈر کے مارے اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گی، اللہ میں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ میں نے دنیا میں کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے، میرے بندو، میری بندیوں، آج تمہارے منہ کو لاک کر دیا جائے گا، تم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اختیار سے نہیں بول سکتے، بلکہ یہ ہاتھ بول بول کر گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو پکڑا تھا، ان ہاتھوں سے خیر کے کام کیے تھے، یا یہ ہاتھ ہر وقت ظلم کرنے میں لگے ہوئے تھے، ہر وقت کسی کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، ہر وقت کسی کو دکھ پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے۔ اور اللہ پاک پیروں سے باتیں کریں گے کہ یہ پیر اللہ کے گھر کی طرف چلے تھے، خیر کی کاموں کی طرف چلے تھے یا گناہوں کی طرف چلے تھے۔ اور قرآن کریم کے 25ویں پارے میں موجود ہے، کان بھی بول کر گواہی دے گا، آنکھ بھی بول کر گواہی دے گی، بدن کا ہر حصہ بول کر گواہی دے گا۔ تو بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنے بدن کی بوڑی سے، اپنے خود کے ہاتھ سے کہے گا، اپنی خود کے کان سے کہے گا، اپنے خود کی آنکھوں سے کہے گا کہ او میرے بدن کے اعضاء، اے میرے باڈی کے پارٹ، تم دنیا میں تو کبھی بولتے نہیں تھے، تم نے دنیا میں تو کبھی بات نہیں کی، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا تھا، اور آج تم بول رہے ہو، اللہ کے سامنے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے، قولوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ باڈی کے اعضاء اس بندے سے کہیں گے، نادان بندے، تجھے نہیں معلوم جو خدا بولنے کی طاقت زبان میں پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا بولنے کی طاقت ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، الہ العالمین یہ پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے، میں پہاڑ سے کچھ حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اب پہاڑ بولنا شروع کر رہا ہے، اور پہاڑ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت پوچھو، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہاڑ تو اتنا چیخ چیخ کے، چلا چلا کے رو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تو کتنا زور زور سے چیخ رہا ہے، میں تیری چیخ کو سن رہا ہوں۔ اب وہ پہاڑ کیا کہتا ہے سننا، پہاڑ کا جواب حدیث پاک میں لکھا، پہاڑ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ، میں وہ پہاڑ ہوں کہ لوگ مجھے
مجھے تراشتے ہیں یعنی کاٹتے ہیں, مجھے چھیلتے ہیں اور مجھے کاٹ کاٹ کے, مجھے چھیل چھیل کے اس کے بت بناتے یعنی اس کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں, ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی عیسیٰ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے یعنی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں, مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ تو جہنم میں جانے ہی جانے والے ہیں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے بھی جہنم میں نہ جلائے, کہیں اللہ مجھے بھی جہنم کا مستحق نہ بنا دے. اس لیے کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. اللہ فرماتے اس جہنم کی آگ سے بچو. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, یعنی وہ جہنم کی آگ پتھروں سے اور انسانوں سے بھڑکائی جائے گی. اعدت للکافرین. اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی میں انکار کرنے والوں کے لیے, اپنی منمانی زندگی گزارنے والوں کے لیے, دل میں حسد, کینہ, بغض, عداوت, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرنے والے جو دنیا کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے, ہر وقت اللہ کی نافرمانی کو سامنے رکھا ہے, اللہ کی فرما برداری والی زندگی نہیں گزارتے. اعدت للکافرین, یہ جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن حدیث پاک میں عجیب نتیجہ نکالا کہ پہاڑ بے جان مخلوق ہے. بولو پہاڑ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے, پہاڑ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, اور پہاڑ ایسی بھاری اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ انسان اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن حدیث پاک میں نتیجہ نکالا, اللہ پاک نے پہاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے نبی عیسیٰ پہاڑ کو تو بتا دو, تو بے جان مخلوق ہے, تیرے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے, تجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہے, تو جہنم سے آزاد ہے. حدیث پاک میں لکھا پہاڑ کو پھر تسلی ہوئی, لیکن نتیجہ یہ نکالا کہ ایک بے جان مخلوق کو جہنم کی آگ کا فکر ہے, حالانکہ وہ بڑی مضبوط پہاڑ بنایا ہوا بڑا مضبوط ہے, بڑا طاقتور ہے, اس کے باوجود جہنم کی آگ کو یاد کر کر کے روتا ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اللہ فرماتے ہم نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا. انسان کمزور ہے, سوئی چبھ جائے, ارے سوئی تو دور کی بات, ایک کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے, جب تک وہ کانٹا پیروں سے نکلتا نہیں ہے تب تک انسان سکون سے بیٹھتا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اتنا کمزور بنایا ہے, اس کے باوجود اسے جہنم کی آگ کا کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیے, جہنم کی آگ کا مقابلہ میں کیسے کروں گا. میرے پیارو, ہم نے تو اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا, حالانکہ اللہ کے سامنے ابھی رونے کی ضرورت تھی. ہماری زبان پر چرچے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن کب کھلے گا, کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہونے والا, لیکن میرے پیارو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا, ہم نے اپنی زندگی کو دیکھا کہ جب اللہ نے ہمارے لیے مسجد کے دروازے کھولے رکھے تھے اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی, اب مسجد کے دروازے بند کر دیے اس وقت کیا میرا دل مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف ہو گیا, کیا میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی, کیا میرے دل میں استغفار کا شوق پیدا ہو گیا, کیا میرے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا, کیا میرے دل میں اللہ کے سامنے رونے کا جذبہ پیدا ہو گیا. ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے, اس لیے کہ علماء فرماتے حدیث میں ہے پریشانیاں اور بیماری تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ میرے بندے تیرا کوئی اختیار نہیں ہے, ابھی بھی تو مان جا, ابھی بھی تو مجھ سے ٹوٹا ہوا ہے, مجھ سے جڑ جا. لیکن ہم نے تو رونا چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی, افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون, آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے, اللہ قرآن کریم میں فرماتے کیا تم ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی, ایسے ڈر کی باتیں سن کر بھی, ایسے عذاب کی باتیں سن کر بھی اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو, یعنی اللہ کے کلام سے تم تعجب کرتے ہو, تضحکون ہنستے رہتے ہو, ولا تبکون تمہیں کبھی اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا, تمہیں کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رونا نہیں آتا, کبھی تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رونا شروع نہیں کیا. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اصحاب صفہ
असहाब सुफ़ा उन सहाबा किराम को कहा जाता है जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में रहते थे और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में पढ़ते थे। असहाब सुफ़ा ने जब ये आयत करीमा को सुना तो रोने लगे और इतना रोए कि उनकी आंखों से आंसू के कतरे जारी होकर गाल पर आने लगे। और मेरे प्यारो, जब हमारा दिल पाक और साफ होता है, दिल जिंदा होता है, तो कुरान करीम की आयतों का दिल पर असर होता है, हदीस पाक का दिल पर असर होता है। सहाबा किराम के दिल बड़े क्लीन थे, बड़े पाक थे, बड़े साफ थे, जिसके नतीजे में कुरान करीम की एक आयत को सुनकर उनकी जिंदगियां बदल जाती थी। और हमारे दिल ऐसी गंदगियों से भर चुके हैं कि रोजाना अल्लाह के कुरान को सुनते हैं और कई आयतें सुनते हैं, उसके बावजूद दिल हमारा कभी नरम नहीं होता, दिल में कभी दिल पिघलने को तैयार नहीं है। अब सहाबाई किराम को रोते हुए देखकर हमारे नबी ने भी रोना शुरू कर दिया और हमारे नबी ने रोते रोते सहाबाई किराम से फरमाया, मेरे सहाबाई किराम सुन लो, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह हमें भी नहीं पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के खौफ से रोया हो, जो अल्लाह के डर से रोया हो, जो अपने गुनाहों की माफी के लिए रोया हो, जो अल्लाह को राजी करने के लिए रोया हो। और हमारे नबी ने आगे रोते रोते क्या फरमाया, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो गुनाह करके भी अकड़ने वाला हो, जो गुनाह करके भी फखर करने वाला हो, जो गुनाह करके भी तकब्बुर और घमंड करने वाला हो। आज बहुत से अहबाब हैं जो जिंदगी में करते कुछ नहीं है, लेकिन अकड़ भी ऐसी ही है, अकड़ भी ऐसी